بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو جاری تھا۔ غامدی صاحب کی فکر کے اصول و مبادی کو ہم نے جاننے کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ان کی پوری فکر، جس کے مظاہر دنیا بھر میں سامنے آتے رہتے ہیں، اس کی بنیادی اپسٹیمولوجی کیا ہے، وہ میتھڈولوجی کیا ہے جس سے گزر کے وہ دین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا یہ ڈاکومنٹ ہے۔ ان کی کتاب مقامات میں موجود ہے۔ اس میں جو پہلا پرنسپل غامدی صاحب نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، حق و باطل کے معاملے میں میزان، فرقان اور مہیمن کی حیثیت ہے جو قرآن مجید کو حاصل ہے۔ جب ہم اس کو یہ حیثیت دیتے ہیں تو اس کے چار ناگزیر لوازم ہیں، تقاضے ہیں جو ہمیں پھر ماننے پڑیں گے، اس لیے کہ اس وقت تک قرآن مجید میزان نہیں بن سکتا۔ 3 کے قریب زیر بحث آئے تھے، آج چوتھے نقطے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم سب لکھتے ہیں کہ رابعاً، قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر جس پر وہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم کر دی جاتی ہے۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے اس کے تابع ہے۔ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی، سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ خام صاحب، یہ جو چوتھا آپ نے ایک ناگزیر تقاضا بیان کیا ہے قرآن کی اس حیثیت کو جو آپ دیتے ہیں، اس پر میں کچھ 5-6 توضیحی سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلی یہ کہ کیا قرآن کی جو حاکمیت جس کو آپ نے یہاں پہ بیان کیا ہے صرف کلی اصولوں تک محدود ہے یا جزوی اور عملی احکامات میں بھی قرآن مجید آخری اتھارٹی؟ یعنی اگر کبھی کوئی ایسی چیز اس پورے کے پورے کارپس میں سے جو آپ نے بتایا، وہی خفی ہو، جلی ہو، یا پھر امت کے علماء ہو یا ان کی آراء ہو یا خود پیغمبر، کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو جزوی فہم قرآن کا اس کے اندر کوئی ترمیم کر رہی ہو یا کوئی عمومی اصول جو ہے اس کو تبدیل کر رہی ہو، تو اس میں بھی یہ نہیں ہوگا، یا کلی طور پر کسی چیز کو اگر وہ ہلاتی ہے تب قرآن مجید کی حیثیت بحال نہیں رہتی؟ ہم اگر دین کا مطالعہ کریں تو اس میں بنیادی طور پر 3 ہی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے ایمانیات ہوں گے، ہمیں جو اخلاقی حدود ہر حال میں ملحوظ رکھنے ہیں ان کی شرح و وضاحت ہوگی جی، اور اسی طریقے سے شریعت بیان کی جائے گی۔ اس میں جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے، ان کے مبادی تو بڑی حد تک ہماری فطرت میں ودیعت ہے، لیکن قرآن مجید نے، اللہ کے پیغمبروں نے اس سے پہلے ایک ایک چیز کو متعین کر دیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر وہ کیا چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لانے کے مکلف ہیں، جن پر ایمان کے لیے ہم جواب دہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اگر اجمال سے آگے تفصیل بھی ہم تک پہنچ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو وہ 5 چیزیں متعین کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں بالکل تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، اور اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ ان کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ یعنی یہ ایمان ہے، یہ ایمان مفصل ایمان ہے۔ اس ایمان پر جب تم شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اقرار کا اظہار کر دیتے ہو تو اس کے بعد تمہارے لیے بشارت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے تو جو کچھ بھی اب ہوگا وہ اس کے تحت ہوگا۔ ٹھیک، اس میں کوئی چیز بھی باہر سے آ کے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ باہر سے آ کے اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، آپ کہیں کہ ایک 6ٹھی چیز ہم بھی بتائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، ان کے کچھ لوازم بھی ہیں، یعنی جب آپ یہ 5 چیزیں بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ان کے کچھ لوازم بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ ٹھیک، وہ خالق ہے، وہ تنہا خالق ہے، اسی کا امر اس کائنات میں کار فرما ہے، اس کے اس امر میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کی ذات سے نہیں ہے، وہ کسی کی ذات سے نہیں ہے، وحدہ لا شریک پروردگار کو ہمیں ماننا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کر دیا اور اس کے ساتھ وہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، ٹھیک، کسی بھی پہلو سے اگر وہ شریک ٹھہرائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس پہلو سے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو شرک اور توحید کی بحث ایک ایک آیت پر نظر آئے گی۔ یعنی وہ بار بار متنبع کرے گا تمہارا پروردگار کون ہے، پیغمبروں کی دعوت نقل کرے گا، پیغمبروں کی دعوت کو اس تکرار کے ساتھ نقل کرے گا کہ وہ آئے، فلاں آئے،
فلاں آئے، انہوں نے آ کے کیا کہا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ، اعبدوا اللہ ولا الہ غیرہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سب باتیں قرآن مجید میں اس طرح بیان کر دی گئی ہیں کہ اب نہ ان میں کسی کمی کے لیے کوئی گنجائش ہے نہ اضافے کے لیے کوئی گنجائش ہے، ان میں کمی کی جائے یا اضافہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی سند پیش کرنی پڑے گی، اور قرآن سے بڑھ کر اب اللہ کی سند کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا بھی اگر کوئی بیان ان امور سے متعلق ہے تو اسی روشنی میں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ فرشتے، تو فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں جو لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ان کو اللہ کے بندے سمجھ کر مانا جائے، ان کی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے باوجود ان کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی تصور نہ رکھا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے دام غلام ہیں، وہ ہر وقت اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بھی قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر خود فرشتوں کی زبان سے یہ باتیں بیان کی گئی، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اختیارات نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم اس کا امتثال کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر آ کر لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری بندگی کرو، وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، بشر مثلکم، وہ تمہاری طرح انسان ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، ان کا استفاع کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خیار الناس ہوتے ہیں، ان کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں، وہ ہماری نگرانی میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ پر ایمان کے بھی بعض لوازم بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، اس کے ساتھ رسول بھی ہیں۔ اسی طرح یہ کہ آپ کی بعثت الی الخلق کافہ ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں انسان ہیں آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب اس کے مکلف ہیں کہ آپ کے بارے میں سنیں تو آپ سے اللہ کا دیا ہوا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو الی الخلق کافہ ہے، یعنی کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ہے، یعنی اب نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے منقطع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا، نہ اب حقیقت نبوت کہیں پائی جا سکتی ہے نہ اس کا دعویٰ کسی کی طرف سے سامنے آنا چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کے ہر مفہوم میں آخری نبی ہیں، تو یہ بات بھی گویا آپ پر ایمان کے لوازم کی حیثیت سے بیان ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتابیں ہیں، اس میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کو اللہ کی کتابوں میں سے اب ایک کتاب نہیں ماننا، بلکہ اس پر ایمان کے بھی کچھ لوازم ہیں، یہ کہ اس کو آخری فیصلہ کن چیز مانا جائے، اس کو میزان اور فرقان مانا جائے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اس کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنے کی جسارت نہ کی جائے، وہ کوئی بات کر دے تو بس وہ حتمی ہے، وہ پہلی کتابوں کے لیے بھی مہیمن ہے، اور وہ اس وقت بھی اگر دین مذہب کے بارے میں کوئی بات کسی طرف سے آئے اس پر فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اس پر حجت اسی کی قائم ہوگی۔ تو یہ قرآن پر ایمان کے لوازم میں سے ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اسی طرح قرآن مجید پر کسی چیز کو قاضی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یعنی وہ سب کے لیے قاضی ہے، وہی سب کو فیصلہ سنائے گا، وہی سب معاملات میں آخری بات کہے گا، اس کی بات کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں ہے، یعنی قیامت کو اس طرح ماننا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی عدل ظہور پذیر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اللہ کے فیصلوں کو باطل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو شفاعت باطل کے ہر پہلو کی قرآن نے تردید کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں فیصلے قانون قاعدے کے مطابق ہوں گے۔ اس میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ میرٹ پر کس طرح فیصلے ہوں گے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ عفو درگزر کے لیے اللہ نے کیا قاعدے ملحوظ رکھے ہیں۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بات کرنے کی اجازت دیں گے تو اس کے کیا حدود و شرائط ہیں، یہ سب باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ ایمانیات کا کانٹینٹ ہے یا ایمانیات کے محتویات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں یہ بات طے ہے کہ کوئی چیز بھی اب قرآن سے علاوہ موجب علم نہیں ہو سکتی، یعنی وہ چیز آپ کا عقیدہ بن جائے، وہ آپ کا ایمان بن جائے، یہ اب ممکن نہیں رہا ہے۔ عمل کی چیزیں
آتی رہتی ہیں، ان پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، اس کے ایمانیات کیا ہیں، کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، کن کے لیے ہم مکلف ہیں، ہماری نجات کے شرائط کیا ہیں، وہ سب قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد شریعت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اس شریعت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اخلاقیات پر۔ اخلاقیات تمام تر انسانی فطرت میں ودیت ہے، قرآن مجید نے ان کی تاکید کر دی ہے، ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وہاں تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی باہر سے، اس لیے کہ حادثہ اخلاق کی خود فیصلہ کن ہے، تو اس وجہ سے وہاں تو خود انسان کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جو اعضاء مقرر کی شریعت نے، وہ تو شریعت مقرر کرے گی، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو اخلاق، ٹھیک، وہ اخلاقیات بنیاد ہے۔ اس میں بھی قرآن مجید نے انما کے حصر کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں جو اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ مثبت بھی بیان کر دی ہیں، منفی بھی بیان کر دی ہیں، اور اس پر ایک انما داخل کر دیا ہے، انما حرم ربی، یعنی میرے پروردگار نے بس یہی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اخلاقی معاملات میں۔ کھانے پینے کی حرمت ہے، یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد شریعت آ جاتی ہے۔ تو شریعت کے معاملے میں قرآن مجید نے 2 طریقے اختیار کیے۔ ایک وہ چیزیں جن کو اس نے خود موضوع بحث بنایا ہے۔ خود موضوع بحث بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پچھلی روایت میں وہ چیز یا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں ہے یا محو ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ اس کو بنیاد بنا کے آگے بات کر رہا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ جو پہلے دین کی روایت موجود ہے اس کے بارے میں ایک عمومی حکم دے دیا کہ امتثال امر کیا جائے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو اس طریقے سے گویا اس نے پورے دین کا احاطہ کر لیا ہے۔ تو اب کوئی چیز باہر سے آ ہی نہیں سکتی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ باہر سے آئے۔ لیکن اگر کوئی، جس طرح کہ آپ نے کہا، جزوی معاملہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بنیادیں کیا ہیں جو قرآن نے قائم کر دی ہیں، ان سے اس کو متعلق کر کے سمجھنے کی صحیح کریں گے۔ یا ایسا ہوگا کہ کوئی اصل قرآن نے بیان کی ہوگی، وہ اس کی فرع ہوگی، یا قرآن کے متن کی شرح کے طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں یہ عقلی مضمرات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق لسانی مضمرات سے ہے، وہ میں بیان کروں، آپ بیان کریں، وہ اسی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ کیا ان کو قبول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو خود الفاظ کا تقاضا بن جائے گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جن چیزوں کو انسانی فطرت پر اعتماد کر کے اجمال سے بیان کر دیتا ہے، مثلا یہ کہ تم باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے، یا تمام طیبات تمہارے لیے حلال ہیں، تمام خبائث تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس اجمال کی تفصیلات ہم اپنے عقل و فطرت کے تقاضوں کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی بیان فرماتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس کو انسانوں ہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب باطل طریقے کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو سکتا ہے 10 رسالت مآب کے زمانے میں ہو، 15 آج نئے وجود میں آ جائے، ان سب پر اللہ کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن یہ وہ اجمال ہے جو اصل میں کسی ایسی تفصیل کا تقاضا نہیں کرتا جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس کے ذرائع ہماری فطرت میں بھی موجود ہیں، ہماری عقل میں بھی موجود ہے، ان کے لیے استدلال کر کے ان کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آخر وہ چیز کیا ہے جس کے لیے باہر کہیں جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اگر ہم سب یہ جو ایک آپ نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا خلاصتاً آخر میں بتایا کہ کیا وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی چیز باہر سے آ کے اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ اگر کوئی اجمال ہے تو اس کی شرح و وضاحت کرے گی یا اس کی تفصیل بیان کرے گی۔ تو آپ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو پھر ہم خود اخذ نہیں کر سکتے، یعنی خود کلام پر تدبر سے۔ تو بعض مثال کے طور پر چاہتا ہوں ذرا اس کو آپ ریلیٹ کر کے بتائیں۔ جیسے بہت ساری روایتوں کے اندر علامات قیامت بیان ہوئی ہیں، قیامت سے پہلے آنے کی جو علامات ہیں، اور وہ قرآن مجید میں اصلاً اس طریقے سے زیر بحث نہیں ہے کہ وہ وہی علامت قرآن میں لکھی ہو۔ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن نے اجمال میں پورا قیامت کا تصور بتا دیا تھا، یہ اس کی توضیح ہے، تفصیل ہے جو پھر ہمیں باہر سے مل رہی، لیکن اس سے اصل کانسیپٹ کہیں خراب نہیں ہو رہا؟ یعنی قرآن مجید نے ہمیں قیامت پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ٹھیک، اور پیغمبر پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا ہے۔ بالکل۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اسی طریقے سے بعض اخبار دیتے ہیں جیسے خود قرآن دیتا ہے۔ یہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس زمانے کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اخبار ہے یہ دین کے کانٹینٹ کا یا اس کے محتویات کا حصہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں یہ خبر دی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اب وہ غلبہ پا لیں گے، ٹھیک، یا اس وقت وہ مغلوب ہو گئے ہیں، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ وہ
کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، خبر ہے. اس کو آپ ایمانیات میں شامل کر کے ان کی فہرست میں تو اضافہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ذوالقرنین کا قرآن نے قصہ سنا دیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا ہے. اسی طرح بعض پیغمبروں کے قصے آپ کو سنائے ہیں جی. ان کے تفصیلی واقعات ہیں. سیدنا موسیٰ کا ایک رویا ہے، بڑی تفصیلی سے بیان کر دیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم کے بعض واقعات بیان کر دیے گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اخبار ماضیہ. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض ماضی کی باتیں بتائی ہیں. ٹھیک. ایسا ہی معاملہ مستقبل کی باتوں کا ہے، اور مستقبل کی یہ باتیں یعنی قیامت کی خاص طور پر نشانیوں میں یا اور بعض واقعات کی صورت میں بیان کی گئی ہیں. یہ رسالت مآب کے رویا ہیں، آپ نے بیان فرما دیا. یہ بیان ہو گئے، ہمارے علم میں ازدیاد کا باعث بنتے ہیں. قرآن میں ہوں یا کسی روایت میں ہوں یا پیغمبر کی وساطت سے بیان کیے گئے ہوں، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ہمارے ایمانیات میں ان سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو ایمانیات ہوں یا اسی طریقے سے شریعت کی چیزیں، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوگ ان کی صحیح نوعیت متعین نہیں کر پائے. یہ اسی طرح اخبار ہیں جیسے ذوالقرنین کا قصہ ہے، جیسے اصحاب کہف ہے، جس طرح اور دوسری بعض باتیں بیان ہوتی. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اگر ہم جب اسی آپ نے چوتھے نقطے میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، تو کیا یہ کوئی بیان واقع ہے کہ قرآن مجید سے باہر کوئی وحی جلی یا وحی خفی موجود بھی ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو پھر عقل یہ سوال کرتی ہے کہ جب قرآن مجید اللہ نے مستقل دے دیا تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کیوں موجود ہے؟ کوئی اطلاق میں کوئی جزوی ہدایات وہ دے رہی ہے، وہ وحی خفی اور جلی ہے کیا جس کے امکان کو یہاں تسلیم کیا گیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جبریل کی وساطت سے اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی قرآن محض وحی نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک. اس میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. وہ کتاب کی حیثیت سے مرتب کر کے نازل کیا گیا ہے. اس میں صورتیں ہیں، اس میں ابواب ہیں، اس میں بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے ایک جگہ تک پہنچتی ہے. وہاں کوئی تعبیر بالمعنی نہیں ہے. جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے لیے جو الفاظ کا پیرہن تیار کیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو قرآن کی نوعیت تو یہ ہے. لیکن قرآن مجید کے علاوہ جب پیغمبر کو پیغمبر بنایا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری دی ہے تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے. ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہوں گی جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہی جائیں گی. بہت سی چیزیں مستقبل کے واقعات، تسلی کی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں تسلی کی چیزیں ہوں گی. تو وحی کا معاملہ بالکل الگ ہے، قرآن کا معاملہ بالکل الگ ہے. قرآن محض وحی نہیں ہے. قرآن مجید وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اب اس کے باہر جو چیز بھی ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، میں تو عرض کرتا ہوں اللہ کی کوئی دوسری کتاب ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس پر قرآن ہی اب نگران ہوگا. یعنی اللہ کی کتاب ظاہر تو اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ بھی کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا ہے کہ یہ کتاب جو اب میں نے نازل کی یہ مہیمن علیہ، یعنی یہ پورے سلسلہ کتب پر جو کتابیں بھی نازل کی گئی ہیں ان پر بھی گویا ایک مہیمن ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے زمانے میں خود رسالت مآب اور پیش کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن ہی اس پر حکومت کرتا، اور یا قرآن کی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ خود تبدیل فرما دیتے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اس حیثیت کو بیان کر دیا گیا، یہ حیثیت قرآن کو دے دی گئی، اس کا اعلان کر دیا گیا. اس حیثیت کا تقاضا میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید میزان ہے، اگر وہ فرقان ہے، اگر وہ مہیمن ہے، اگر اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اب تمام اختلافات میں فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے، تو پھر اس کے باہر کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو آ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائے. اب فیصلے اس نے سنانے ہیں قیامت تک. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، یہ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے جس کو ہم میزان، فرقان اور مہیمن کہہ کر بیان کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کو جس اعتماد کی جگہ پہ کھڑی کرتی ہے بالخصوص دین کے معاملوں میں، اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ بے عینی ہی اسی حالت میں موجود ہے، اس کے الفاظ قطعی الدلالہ ہیں اور وہ اس کے اندر محکم متشابہ بالکل واضح ہیں، اور اس میں کوئی اس طرح کا تردد نہیں ہے کہ آپ اس سے درست مدعا یا معنی اخذ نہ کر سکے. تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. تاہم جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں ہم سب کہ اسی قرآن نے کہا تھا کہ پیغمبر کی اطاعت بھی کریں، اب پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات آتی ہے جو بظاہر
ہمیں قرآن مجید کی جو صاف واضح ہدایات ہیں ان میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ یا نسخ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اب معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہے، یا پھر ہم اس روایت کے بارے میں غور کریں گے کہ پیغمبر سے اس کی نسبت ٹھیک ہے، اس کی سند کو دیکھیں گے، کیونکہ جس کی نسبت سے بات آ رہی ہے خود اسی کے بارے میں اسی کتاب نے ہمیں کہا کہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو اس میں درست رویہ پھر کیا ہوگا ہمارا؟ دونوں چیزیں سامنے رکھیں، یعنی اگر ہم نے کسی چیز کو سمجھا ہے تو ہم ضرور پلٹ کے دیکھیں گے، رسالت مآب کی نسبت سے کوئی بات بیان ہو رہی ہے دیکھیں گے کہ ہم نے کہیں غلطی تو نہیں کی، کیونکہ قاضی ہونے کی حیثیت قرآن کی ہے، میری یا آپ کی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی میں یا آپ تو سمجھیں گے اس بات کو، تو سمجھنے کے عمل میں کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے علم کی قلت، ہمارے تدبر کی قلت تو اثر انداز نہیں ہو گئی، تو یہ گویا ایک مہمیز بنے گی کہ ہم خود اپنے فہم پر بھی نظر ثانی کریں۔ صحیح۔ دوسری جانب اگر کوئی چیز رسالت مآب کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے تو پہلے نسبت کی تحقیق کریں گے، یہ دیکھیں گے اچھا نسبت کی تحقیق کس حد تک ہو سکتی ہے، وہ قرآن کے حد تک تو اب ہو نہیں سکتی، ٹھیک، اس وجہ سے ظن غالب کی حد تک ہوگی تو نسبت کی تحقیق بھی کر لیں گے۔ ظن غالب کی بنیاد پر بھی کوئی رد کرنے کی چیز نہیں ہوتی، ظن غالب کا مطلب ہی یہ ہے کہ بڑی معقول چیز ہے، اس کو ماننا چاہیے، پھر دیکھیں گے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے مدعا میں نہ اس نے کوئی تبدیلی کی ہے، نہ کوئی تغیر کیا ہے، نہ یہ اس پر اثر انداز ہوئی ہے، دونوں کا باہمی ربط گویا واضح ہو جانا چاہیے، یعنی یہ کیا بات ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، دونوں کے درمیان وہ آہنگ تلاش کیا جاتا ہے جس کے بعد توفیق ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا اور دونوں میں ایک تصادم کی کیفیت ہے، تعارض کی کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے مدعا میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس کے کسی مطلق کو مقید کرنا پڑتا ہے، اس کے کسی عام کو خاص کرنا پڑتا ہے، اس طرح کا جب معاملہ ہوگا تو پھر یہ چیز رد کی جائے گی، نہ کہ قرآن مجید کو رد کر دیا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کی بات تو محکم بات ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہو گئی، ہم بار بار جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پر تو نظر ثانی کریں گے، لیکن آخری مرحلے میں جب کوئی توفیق کی صورت نہیں پیدا ہوگی تو قرآن کو محکم پکڑیں گے اور اس روایت کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ اس میں بیان کرنے والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم براہ راست نہیں سن رہے، وہ بات لوگوں نے بیان کی ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے اس کا سیاق و سباق واضح نہ ہو، تو جو کچھ بھی رد و ترک ہونا ہے وہ ادھر ہونا ہے، قرآن مجید کی طرف نہیں ہو سکتا۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ رد کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک ثابت شدہ بات تھی، اس کے باوجود ہم اس کو رد کر رہے ہیں چونکہ قرآن کے مخالف ہے، بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ غالباً ممکن ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے بات صحیح طریقے سے پہنچی ہی نہ ہو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح و وضاحت میں کوئی ایسی بات کریں جس کے اندر ادنا تعارض بھی ہو۔ اچھا صاحب، یہ جو آپ نے پہلا اصول بیان کیا تھا میزان فرقان حکم، پوری امت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اس کتاب کی حیثیت ہے، تو خود جو صاحب کتاب ہیں جو وہی پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلی یہ حیثیت واضح ہوئی ہوگی کہ بھئی اس کا جو مدعا ہے میں اس میں کوئی ترمیم تغیر نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے، اس میں ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی بات میں تغیر کیا جائے گا، اللہ کی بات میں تبدیلی کی جائے گی، اللہ کے مقابل میں پیغمبر کوئی بات کریں گے، یہ تو نہ عقلاً ممکن ہے، نہ قرآن مجید کی اس حیثیت کے بیان کے بعد اس کی ادنا درجے میں کوئی گنجائش مانی جا سکتی ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو ہمیں دونوں جانب غور کرنا چاہیے، یعنی ایک عاجز بندے کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو بھی بار بار دیکھنا چاہیے، کہیں ہم اس کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر رہے، اور قرآن مجید کے فہم کو بھی بار بار زیر تنقید لانا چاہیے، فہم کو، یعنی میں نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، ہمارے علماء نے کیا سمجھا، اس پوری تاریخ میں کیا سمجھا گیا، اس کو بھی بار بار دیکھنا چاہیے۔ جب بار بار دیکھنے کے بعد بھی اطمینان ہو جائے کہ قرآن مجید کی بات بھی ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور وہ بات بھی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں تو نسبت ہی ہوگی، اور نسبت کی تحقیق میں جو ہمارے پاس ذرائع تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے، بظاہر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا، تو اب گویا تعارض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے کہ اللہ کی بات میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا،
لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو پیغمبر اگر کوئی بات بیان کرے وہ بھی اصل میں خدا کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں، اور قرآن بھی خدا کی نسبت سے ہے. تو دونوں کے درمیان تعارض، دونوں کے درمیان تناقض، دونوں کے درمیان تصادم یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز کمزور ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ کی فی الواقع بات ہے، یہ پوری بات ہے، یہ ہر لحاظ سے منتقل کر دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس فہم کو سامنے رکھ کر اس کی تردید کر دی ہے. اگر یہ سب ہمیں نہیں معلوم تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن کو محکم رکھا جائے گا اور اس بات کو رد کر دیا جائے گا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب آگے آپ نے کچھ بڑی شخصیات، امت کی بڑی عباقر، بڑی علمی شخصیات جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، جنید ہیں، شبلی، بغداد، ان سب کا آپ نے ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی بھی چونکہ دین پر فہم کی روایت مرتب ہوئی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں. اس روایت میں بھی اگر کسی قرآن مجید کی آیت کا کوئی ایسا فہم سامنے آتا ہے جو ایک صاحب علم کو قرآن پر غور کرتے ہوئے متعارض محسوس ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی محض یہ کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد ہے یا امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے، اس بنیاد پر قرآن مجید کا جو فہم اس کے الفاظ سے بیان ہو رہا ہے اس کو منسوخ نہیں کیا سکتا یا اس کے اندر ترمیم، تغیر، اضافہ، تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اچھا ہم صاحب اس میں جو عام طور پہ ایک لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، ہم صاحب نے بڑی تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اجماع پر اور ہماری 23 اعتراضات سیریز میں اجماع کے موضوع پہ گفتگو بھی کی ہے. ہم صاحب یہ جو بہت سارے لوگ کوئی رائے اپنا لیتے ہیں تو قرآن نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ نظم اجتماعی کے معاملے میں امرہم شورا بینہم سے فیصلہ ہوگا، لیکن علم کے معاملے میں یہ کہیں لازم نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد افراد کی ہو یا ایک فرد کی تعداد ہو، ان کی بات کو آپ حتمی حجت مان لیں. قرآن سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہی سمجھی جائے گی. اللہ کا دین تو لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر نہیں سمجھا جاتا، اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی جی، اکثریت اقلیت کو وہاں متعین نہیں کیا جاتا. اللہ کے دین میں حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے، وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوگا، ہر حال میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوگا. لہٰذا حق و باطل کے فیصلے میں اقلیت اکثریت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. البتہ وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم وہاں اجتماعی فیصلوں کو قبول کریں. مثال کے طور پر ہم نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، جی، مسلمانوں نے دیکھنا ہے، مسلمانوں نے رمضان کے روزوں کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ اجتماعی زندگی سے متعلق معاملہ ہے. جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، عیدین کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی کون سی جگہ ہوگی، کیا اہتمام کیا جائے گا، یہ سب اجتماعی فیصلے ہیں. ان اجتماعی فیصلوں میں جو فیصلہ مسلمان کر لیں گے اس کی پیروی کی جائے گی. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. جی، یعنی اس نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کے تمام امور میں امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے درمیان مشورے اور رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اگر اس میں کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے تو فصل نزاع کے لیے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے گا. یہ اجتماعی فیصلوں کے بارے میں ہے جہاں پر ہر چیز محتمل الوجہین ہوتی ہے، اس میں کسی ایک چیز کو قبول کرنا ہوتا ہے. حق و باطل کے معاملے میں تو میرا اطمینان ہونا چاہیے، آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے اس اطمینان کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. اس کے سامنے اگر یہ تعارض آ گیا ہے کہ ایک طرف قرآن مجید سے جو بات اس نے سمجھی ہے وہ ہے، اور دوسری جانب کوئی روایت ہے، دوسری جانب کوئی سلف کا قول ہے، دوسری جانب کوئی صحابہ کا آثار میں چیز ہے، دوسری جانب ہمارے علماء نے کوئی تحقیق کی ہے، تو اس پہ غور کیا جائے گا اور بڑے احترام کے ساتھ غور کیا جائے گا. اپنے آپ کو عاجز بندہ اور طالب علم سمجھ کے غور کیا جائے گا، لیکن آخری مرحلے میں جا کے فیصلہ کرتے وقت قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہوں گے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. یہ جو چوتھا نقطہ ہے جس میں قرآن مجید کے سامنے ہر کسی کا فہم زیر بحث آئے گا اور قرآن کی حاکمیت اس پر برتری پائے گی. اس پر دو نوعیت کے سوالات ہیں جو ہم صاحب سے اگلی نشست میں کریں گے، لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے لوگوں کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے کون ہے. جی سوال کیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے اور میں کراچی سے ہوں. میرا گامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی زمین کا مالک کیسے ہوتا ہے؟ زمین ساری خدا کی ہے، لیکن جب زمین انسانوں کے پاس آ گئی تو اس کی ملکیت کیسے اس کے پاس جائے گی؟ ہزاروں سال پہلے تو کوئی بھی انسان آیا، اس نے قبضہ کیا اور کچھ سال اس نے اپنے پاس رکھی، اور پھر آگے سے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کا اصول کیسے طے کیا جائے گا؟ مطلب کوئی بھی زمین ہے تو سب خدا کی زمین، تو اگر کوئی شخص جا کے طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو کس اصول پہ غلط کہا جائے گا؟ ظلم کے اصول پہ. لیکن جس پر ظلم کیا جا رہا ہے زمین تو اس کی بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی نہ کسی زمانے میں قبضہ کیا تھا اس پر، تو اس کی ذاتی تو نہیں ہے، تو ظلم کا اطلاق پر اس پر کس طرح ہوگا؟ جی ہم سب سوال واضح صورتیں ہو سکتی ہیں. جی ایک یہ ہے کہ کسی نے، اللہ کی زمین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اللہ کی زمین کا کون مالک ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص نے جا کے اس کو آباد کر دیا، یعنی اس کو اس قابل بنا لیا کہ اس پر رہا جائے، اس قابل بنا لیا کہ اس پر کھیتی کی جائے، اس نے اس کو آباد کیا ہے، اس کی محنت کا معاوضہ دے کے میں اور آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ یہ خریداری اصل میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے عمل کی خریداری ہے، صحیح، تو گویا تصرفات کی خریداری ہے، صحیح، یہ زمین کی خریداری ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے ایک جگہ کو آباد کیا ہے تو کچھ محنت لگی ہوگی نا، کچھ سرمایہ خرچ کیا ہوگا اس نے، اس کا معاوضہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ معاوضہ اسی اصول پر دیا اور اسی اصول پر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، نہ زمین بیچی جا سکتی ہے نہ زمین خریدی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے گی۔ ملکیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے تمام تر فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا اجتماعی فیصلہ ہوگا، اس اجتماعی فیصلے میں وہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کسی کے تصرف میں دینا ہے، کسی سے کوئی معاوضہ لینا ہے، یہ سارے بندوبست ہیں۔ تو اس میں جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہوتی ہے وہ زمین نہیں ہوتی، وہ اس پر کیا جانے والا کام ہوتا ہے یا اس کے لیے خرچ ہونے والا روپیہ۔ یعنی جب آپ نے اس کو آباد کیا اور میں نے آپ سے خریدا تو معاوضہ دیا ہوگا، وہ معاوضہ ہے جو پھر آپ کو دینا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، یعنی کیا خرچ اس وقت ہوا تھا، آج اس خرچ کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ آپ کو مانگنے کا حق ہے، مجھے اس کو لازماً ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اصول ہے، یہاں اللہ کی زمین نہ بیچی جا رہی ہے نہ خریدی جا رہی ہے، نہ زمین کی ملکیت کسی شخص کی ہو سکتی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ جو کہا جاتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبوی جہاں پر تعمیر ہونی تھی اس کی جگہ کو باقاعدہ یعنی ان صحابی کو رقم دے کر اس جگہ کو حاصل کیا، تو یہ تو پھر خرید و فروخت وہاں پر کیا نہیں؟ وہی خرید و فروخت ہے۔ ظاہر ہے کسی کے قبضے میں کوئی چیز اگر ہے تو کس اصول پر قبضے میں ہے، ٹھیک، یعنی یا اس نے اس کو آباد کیا ہوگا اگر بالکل ابتدا میں محفوظ رکھا ہوگا، یا محفوظ رکھا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ کسی سے اس نے خریدا ہوگا۔ جی، تو اگر اس نے کسی سے خریدا ہے یا آباد کیا ہے یا اس پر کوئی محنت کی ہے یا اس کی حفاظت کی ہے تو اس کا معاوضہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ در حقیقت اس محنت کا یا اس عمل کا معاوضہ ہے، اس میں زمین کی خریداری اور زمین کی فروخت زیر بحث ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، جی سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم سر جی، سلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹک ٹاک اللہ کا شکر سر جناب۔ جی، اگر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو اور اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا ہو تو آپ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جس کا جو نقطہ نظر ہو اور اس کے ساتھ ان کے دلائل ہو پھر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کسی کا یہ نقطہ نظر ہو کہ مثلا پاکستان میں جہاد جائز ہے اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ جی ہم سب یہ فرمائیے گا کہ نقطہ نظر لوگوں کو ہم کہتے ہیں بھائی ہر ایک کو رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اس کی رائے کے نتیجے میں اگر ایک ایسی جگہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں اس کی رائے کے مطابق اس کو میں غلط سمجھتا ہوں، وہاں جہاد فرض ہو گیا ہے، تو پھر جو ہم نے اصول دیا بھائی آپ کو رائے کی آزادی کا حق ہے، تو پھر تو وہ عمل درآمد کرے گا اس سے۔ بالکل صحیح ہے، اس کو بھی یہ رائے قائم کرنے کا حق ہے اور ہمیں بھی ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک، تو ہم اپنی رائے کے لحاظ سے پھر اس کے ساتھ معاملہ یعنی ہم اس کو خارجی بھی قرار دے سکتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد کی جگہ۔ ہمیں بھی تو پھر رائے قائم کرنی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم بھی کوئی رائے قائم کریں گے۔ ٹھیک، اگر ہمیں اس کی رائے سے اتفاق ہے تو پھر تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کر لینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم دلیل سے بھی اس کی غلطی واضح کریں گے، اور اگر وہ ہمارے خلاف اقدام کرے گا تو ہم بھی اس کے خلاف اقدام کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ پاکستان ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، جی، پاکستان میں ایک نظم اجتماعی قائم ہے، پاکستان ایک باقاعدہ ریاست ہے، اس باقاعدہ ریاست کے کچھ متعین حدود ارباں ہیں، اس میں رہنے والے باشندے متعین ہیں، اس کے بنیادی ادارے طے ہیں، یعنی عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، اسی طریقے سے فوج ہے، پولیس ہے۔ تو یہ جو ریاست کا نظم ہم نے قائم کیا ہے، جو آدمی بھی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا، کسی دائرے میں بھی کرے گا، وہ اصل میں پوری قوم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو اس نے اگر کوئی دلیل قائم کی ہے تو اس دلیل پر ہم غور ضرور کریں گے، لیکن جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شخص مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو چیلنج کر رہا ہے، تو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے خلاف بغاوت کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت قرار دیا ہے، اور ہمیں پابند کیا ہے کہ ادنا درجے میں ہم کسی شخص کی بات اس میں سننا بھی گوارا نہ کریں۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں بھی قائم ہو جائے اس کو گویا ایک طرح کا تقدس حاصل ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے آپ رائے کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتے ہیں، اس پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انتشار پیدا کرنا، اس میں اختلال پیدا کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ نے جرم قرار دیا ہے، تو ہم بھی تو کوئی رائے قائم کریں گے نا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں، جی سوال کیجیے گا۔
السلام علیکم حسن بھائی، میں منظور ہوں پاکستان لاہور سے. سوال یہ تھا کہ جو تشہد میں ہم السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جب پڑھتے ہیں تو آیا رسول پاک بھی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یعنی رسول پاک خود جو ہے اپنے آپ کے اوپر درود بھیجا کرتے تھے. کرنی وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ رسول پاک بھی پڑھا کرتے تھے یا بعد میں علماء نے شامل کیا؟ بہت شکریہ. جی ہم سے بھی تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ ہے، تو اس پہ کیا وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی پڑھتے تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے دعا کریں گے جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. جی درود پڑھتے یہ لوگ سمجھتے نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب رحمت کی دعا کرنا. دعا کرنا، ہاں اچھا، اسی طرح سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کی دعا کرنا. بالکل. تو سلامتی کی دعا جس طرح ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں، رحمت کی دعا اللہ کے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اپنے لیے کن الفاظ میں کرتے ہوں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک. لیکن ہمیں جو الفاظ سکھائے گئے ہیں وہ یہ اتحیات پہ پڑھے جاتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور فی الذہن کا اسلوب ہے، محبت کے ساتھ، تعلق خاطر کے ساتھ، گویا ذہن میں کسی شخصیت کو آپ حاضر مان لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اے وطن، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں وہاں پہ خیال کر رہے ہوتے کہ وطن کوئی سنتی ہوئی ہستی ہے، جی بلکہ ایک طرح کا تعلق خاطر کا اظہار ہوتا ہے جس پہ خطاب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو ہم اپنے وطن سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی کرتے ہیں. تو درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا. سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آخری سوال لیتے ہیں. جی جی حسن صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہو. اللہ کا شکر. جی دعا فرمائیے. سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں شرک فی صفات کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو بھی صفات ہے، جیسے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، لیکن بہت ایسی جگہوں پہ قرآن میں بھی اور باقی جو لٹریچر ہے، اسلامی لٹریچر ہے، احادیث ہے، وہاں پہ بھی نبی کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والے ہے. تو اس چیز کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو مخالف پارٹی جو بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ جب بھی ڈسکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ بھی رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے، تو اللہ بھی رحم کر سکتے ہیں اور نبی بھی رحم کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا. ٹھیک جی، ہم سب سوال واضح ہے. جی وہ تو ہم انسان بھی رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، ہمیں بھی یہ صفات پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہماری رحمت ہمارے دائرے میں ہوتی ہے. دائرے کا فرق ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ تو عالم غیب و شہادت کا احاطہ کیا، عبدالآباد تک. جی وہ اب بھی ہے، وہ قیامت تک ہوگی، وہ ہر موقع پر ہے، وہ ہر جزء میں ہے. یہ اللہ کی رحمت کا دائرہ ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. بندوں کی رحمت ان کے دائرے میں ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے جب آپ دنیا میں موجود تھے تو سراسر رحمت تھے، رؤوف و رحیم تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمارے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا. تو اس وجہ سے رحمت کا دائرہ یا تعلق کا دائرہ وہ شخص کے لحاظ سے ہی طے ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت کا اس سے کیا تقابل؟ یعنی ہم بندے بھی آخر دوسروں پر شفقت کرتے ہیں، کسی غریب پر کریں گے، زیر دست پر کریں گے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات اللہ کے شایان شان مانی جاتی ہیں، اور بندوں کے بارے میں یہ صفات بندوں کی عاجزی کے لحاظ سے مانی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں یا خلق میں، تدابیر امور میں اگر آپ کسی کو اس کا ساجی، سبارڈینیٹ، ساتھی، ہمسر مانتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے، ورنہ وہی صفت. اگر ہم سب ایک بالکل کنکلوڈ، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اس کا پرتو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی تو رکھ دیا، تبھی اسی سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحیمیت، کریمیت ہوتی کیا خود ہمارے اندر بھی. اس کا ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ عاجزانہ پہلو ہے جس میں ہمیں بھی وہ چیز دی گئی. اللہ کے ہاں تو کسی عجز کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شایان شان، اور بندوں میں ان صفات کا پرتو بندوں کے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.